ناظرین خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ضلع جعفر آباد، جہاں تقریباً 15 سال سے خستہ حال ایس ایس پی ہاؤس کی اثر نو تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ جدید سہولیات سے آراستہ یہ عمارت محکمہ پولیس کی کارکردگی میں بہتری کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم پی اے جعفر آباد میر عبدالمجید بادینی صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس منصوبے کی اہمیت کیا ہے اور یہ عوام و پولیس کے لیے کس طرح فائدہ مند ثابت ہوگا۔ رپورٹ رب نواز بلیتی، جعفر آباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آج ہم جہاں آپ اور ہم کھڑے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 2010 کے سیلاب میں یہ ایس پی ہاؤس پورا ڈیمیج ہو چکا تھا۔ پھر اس پر دوبارہ ٹینڈر ہوا، کچھ کام ہوا، پھر 2012 کے سیلاب میں پھر یہ پانی کے نیچے آ گیا، پھر یہ بیٹھ گئے پورے بلڈنگ، اس کے فرش وغیرہ۔ پھر جب اللہ نے ہمیں موقع دیا، اللہ نے ہمیں بنایا ایم پی اے جعفر آباد کا، تو پھر ہمارے بھائی آئے، وہ ان چیزوں میں انٹرسٹڈ ہو رہے۔ خود ماشاءاللہ ہمارے ایس ایس پی صاحب خود سول انجینئر ہیں، وہ ان چیزوں کو بہتر جانتے ہیں۔ پھر ہم اور وہ بیٹھے مشورہ کیا کن چیزوں پر۔ یہ آپ کو پتہ ہے یہ تھانہ ابھی کئی سالوں سے انڈر کنسٹرکشن ہے، ابھی انشاءاللہ یہ مکمل ہونے کو جا رہے ہیں، اور ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں صرف 2 تھانے تھے۔ ہم آتے ہی تھانوں کے پیچھے لگ گئے تھے، الحمدللہ۔ وہ شیخ صاحب جب ہمارے آئی جی صاحب تھے، اس نے 2 تھانے اس ٹائم منظور ہوئے اس دور میں، اور اس کے علاوہ پولیس لائن کو کوئی ہمارے 4 دیواری نہیں کھلا ہوا تھا۔ ان حالات میں بھی اللہ کا شکر ہے جعفر آباد میں امن ہے، مگر پھر بھی اس طرح سے جیسے پہلے ایسے کھلے پڑے تھے، پھر اس کی 4 دیواری بھی ہم نے اسی بنیاد پر بنائے تاکہ سیکورٹی ہمارے ٹھیک ہو جائے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ العظیم جتنے بھی کام ہو گئے اس ایس پی آفس کو دوبارہ سے ہم انشاءاللہ جب ایس پی صاحب یہاں شفٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم بجٹ رکھوائیں گے۔ اور جس طرح صاحب نے کہا ہمارے علاقے میں 52 ڈگری تک گرمی پہنچتی ہے، اور ہمارے لوگوں کو کوئی سہولت نہیں، پولیس تھانوں کے اندر بیٹھ نہیں پاتی، کہیں درخت ہے تھانے کے، وہ سارا پولیس اس درخت کے نیچے گزارا کرتی ہے، اور جو قیدی بیچارے بند ہوتے ہیں حالات ان کا ساتھ ہوتا ہے۔ اور میرے گھر کے پیچھے آپ کو پتہ ہے میرا گھر لائن کے ساتھ ٹچ ہے، پولیس لائن کے ساتھ۔ یقین کرو یہ بجلی چلی جاتی ہے، ایک بلب تک نہیں جلتا ہے پولیس لائن میں، اور اس میں پولیس والے سینکڑوں کی تعداد میں پولیس لائن کے اندر رہتے ہیں، کمروں میں، واٹر میں، وہ سب بیچارے اسی طرح اس گرمی میں پڑے تھے۔ تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ سے ان چیزوں کو لیا جائے، اگر نہ ہو تو انشاءاللہ پولیس قانون کے لیے میں اپنے آپ سے بھی انشاءاللہ سولر کا مسئلہ انوالو کریں گے۔ اچھا سر، ڈسٹرکٹ جعفر آباد کے تانے کتنے ہوئے؟ ابھی 4 ہو گئے ماشاءاللہ۔ ایک سوال ہے، جس طرح آپ نے پہلے کہا تھا کہ پولیس میری نظر میں اگر جو لوگ کہتے ہیں تو ظالم بھی ہے اور مظلوم بھی ہے، مظلوم ہے، تو اسی طرح اگر کسی چور کے کسی غازل کے ہاتھوں اگر پولیس والا شہید ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ پولیس والا شہید ہو گیا ہے چوروں کے ہاتھوں۔ جب چور شہید ہو جاتا ہے پولیس کی فائل سے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ پولیس کی فائل سے چور مر گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں کانسٹیبل یا فلاں حوالدار کے ہاتھ سے چور ہوا ہے۔ پھر علاقائی روایات کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، چٹی بھرنا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے آپ کس حد تک پولیس کا ساتھ دیں؟ میں عرض کروں آپ سے، ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے بلوچی رسم رواج میں یا ہمارے یہاں کے قبائلی رسم رواج میں پہلے چور کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی، چور کا کوئی خون بہا نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ آپ کے عزت کو پامال کر کے 4 دیواری کو پار کر کے آپ کے گھر میں گھس آتا ہے، آپ کی عورتوں کو کمرے میں بند کرتا ہے، ان کے بالیاں کھینچتا ہے، اور مرد کو اور اس کی بیوی ماں بیٹی کے سامنے باندھ کے بےعزت کیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی اگر لوگوں کے دل میں میرے یہاں کے میر ملکروں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے پولیس کے لیے مسئلہ مت کھڑا کریں۔ یہ میروں نے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ چور کا بھی خون پولیس والوں پر فیصلے ہوئے ہیں، اور میں اپنے پولیس کے ساتھ کھڑا ہوں اللہ کے فضل سے۔ میں یہی امیر ملکروں سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے یہ جو ایک چور جب گھر میں کسی کے گھس آتا ہے یا پولیس کے ساتھ چوروں کی کوئی مقبل کوئی لڑائی ہوتی ہے تو اس میں چور مارے جاتے ہیں، اللہ کے لیے ان کے لیے کوئی نہ کوئی خون بہا ہونا چاہیے، نہ ان کا کوئی فیصلہ ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ پہلے یہ ہمارے معاشرے میں نہیں تھے، یہ پچھلے 15-20 سالوں سے یہ رسم رواج پنپ رہے ہیں ہمارے ان ڈسٹرکٹس میں، خاص کر نصیبہ ڈویژن میں۔ انشاءاللہ میں اپنی پولیس کے ساتھ ہوں، اور میں پورے بلوچستان کی پولیس میں مظلوم کہتا ہوں، بھائی کا سوال ہے نا، واقعی مظلوم ہے پولیس سب سے زیادہ۔ اس جو بلوچستان میں جتنے بھی سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری بھی پولیس پر ہے، باتیں بھی پولیس پر ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ تکلیف بھی پولیس ہے۔ جب کوئی وی آئی پی آتا ہے 10 گھنٹے تک ہمارے جوان اس گرمی میں 50 ڈگری پر باہر کھڑے ہوتے ہیں انتظار میں، یقین کرو، اور تنخواہ ان کے 50,000 روپے۔ میں ڈی آئی جی صاحب مہربان ہے، میرے دوست ہیں، مگر میں اس سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ ان کو ڈویژن سے آؤٹ کرتے ہیں، ڈسٹرکٹ سے آؤٹ کرتے ہیں، چھوٹے ملازموں کو کم سے کم 10,000 روپے ان کے لیے انکریمنٹ لگنی چاہیے، تاکہ ان کو کھانے پینے اور آنے جانے کا خرچہ
सब ये हंडी वाली करते हैं। मेरे फैमिली के खुद बहुत सारे लड़के पुलिस में हैं, ये हंडी वाली करते हैं। 15,000 10 से 15,000 हंडी वाली में देना पड़ता है। अगर ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान का भी आप नसीराबाद डिवीज़न आपको पता है कितना 300 किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर आप इसी डिवीज़न के कोने के डिस्ट्रिक्ट में आप एक आदमी ड्यूटी करता है 300 किलोमीटर, आप सोचो उसका खर्चा कितना है आने जाने का। तो 10,000 रुपये इनका किराया खर्चों में लगता है, 15,000 हांडी वाली में देते 25,000, बाकी 25,000 रुपये में हमें कोई बताए कौन कोई घर चला सकता है। सबसे ज्यादा पुलिस ये खुदकुशियां बेचारे, और सारे मैं तो कहता हूँ 80% पुलिस वाले कर्जदार है बैंकों, और बैंकों का भी ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं असेंबली फ्लोर पर भी ये बात करूंगा कि इनको अगर कर्जे दिया जाए बिला सूद दिए जाए, अल्लाह के लिए जितना ये लेते हैं उतना ही उनसे वापस लिया जाए। इनकी मदद की जरूरत है हमारी फोर्स को। पुलिस हमारा फ्रंट पर लड़ने वाले लोग हैं, पहला दस्ता यही है जो हर मसले में सबसे पहले होता है। दीगर सूबों के हिसाब से बलूचिस्तान पुलिस की तनख्वाह क्यों कम है सर? इस पर मैं इंशाल्लाह असेंबली फ्लोर पर मैं इस पर बात कर चुका हूँ, आईजी साहब से बात कर चुका हूँ। इंशाल्लाह मैं असेंबली फ्लोर पर इंशाल्लाह अपने पुलिस के लिए आवाज़ उठाएंगे। अच्छा सर, थानों के हवाले से थानों में क्या नए भर्तियाँ की जाएंगी, इंशाल्लाह किया जाएगा, सहूलियात कौन कौन से फराहम किए जाएंगे जो थाने नए थानों में? तो इंशाल्लाह बेहतरीन थाने बनने जा रहे हैं, तकरीबन अच्छा खासा अमाउंट उनके लिए रखा गया है, और मुझे ये अल्लाह पर यकीन कि उन सबको सोलराइज भी करेंगे। और आपने जहाँ तक भर्तियों का कहा तो हमारे तकरीबन डिस्ट्रिक्ट पुलिस में 307 पोस्टों की ज़रूरत है। वो वहाँ पर क्योंकि पहले कहा गया कि 4,000 पुलिस वाले भर्ती किए जाएंगे, फिर आके उसके हिसाब से हमारे पूरे हो जाते हैं, फिर कहा कि 2,000 क्या कम कर देंगे इंशाल्लाह। अभी मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जो अभी जून के बाद हमारे जाफराबाद के तकरीबन 100 से 150 पोस्टें नहीं आएंगे, क्योंकि 2 थाने तो समझो 200 नफरी की जरूरत है। थैंक यू। आज का मैच देखने वाला होगा, वो तो देख लेंगे, लेकिन इन डिफरेंट शेड्स ऑफ व्हाइट का क्या? देखिए, डिफरेंट शेड्स ऑफ व्हाइट सोल्यूशन सिंपल है। नया सर्फ एक्सेल एक्सपर्ट व्हाइट, जिसके व्हाइटनिंग बूस्टर टफ स्टेन्स निकाले और व्हाइट्स को 5 शेड्स व्हाइटर बनाए। अब व्हाइट मतलब एक्सपर्ट व्हाइट।